کیا تھی وہ بات جو سنی گئی؟ کیا تھی وہ بات جو اللہ جانتا تھا؟ اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہنے لگی عمران کی بیوی. اور کب کہا یہ؟ اس وقت جب کہ عمران فوت ہو چکے تھے، ان کی بیوی حامل تھی. اب وہ عورت جس کے شوہر فوت ہو چکے ہوں، اس کے لیے اس کا بچہ اس کی امیدوں اور تمناؤں کا مرکز ہو سکتا ہے، اس کی ساری محبتوں کا مرکز اس کا بچہ. لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ وہ عورت اپنے اس بچے کو، اور ان کا بھی کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ یہی پہلا بچہ تھا اور آخری بچہ، کیونکہ ان کو بھی عرصے تک اولاد نہیں ہوئی تھی. پھر جب اللہ نے اولاد کی خوشخبری دی تو شوہر چل بسے. لیکن یہ ایسی نیک خاتون تھی کہ انہوں نے شوہر کے جانے کے بعد، جو کہ ایک بہت ہی دیندار شخص تھے اور تاریخ میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہی نیک تھے اور وہ ایک دینی رہنما بھی تھے، تو جب بیوی نے دیکھا کہ میرا شوہر جو ایک دینی رہنما بھی تھا اور لوگوں کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ تھا، وہ دنیا سے چل بسا ہے، تو اب مجھے میرا رب جو بچہ دے اسے میں اللہ کے دین کے نام پر وقف کر دوں. اس کے لیے وہ کیا کہنے لگے؟ رب انی نذرت لک ما فی بطنی، کہ یا رب میں نے تیری نظر مانا جو بھی میرے پیٹ میں ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، جو بھی تو مجھے دے میں اس کو تیرے نام پہ وقف کرتی ہوں. محررن، مجھ سے وہ آزاد ہوگا، میں اس سے اپنی خدمت نہیں لوں گی، میں اسے اپنا سہارا نہیں سمجھوں گی، وہ تیرے لیے ہوگا. آج آپ دیکھیں کہ ہم خواتین میں سے کتنی ایسی خواتین ہو سکتی کہ جو یہ سوچیں یا ایسی سوچ رکھیں، اور وہ بھی اس وقت جبکہ شوہر بھی دنیا سے جا چکا ہے، خود تنہا رہ گئی ہیں. اب ایک تنہا عورت کا سہارا یا اس کی امیدوں کا مرکز کون ہوتا ہے؟ اس کا بچہ. ہر ماں اپنے بچے کے لیے خواب دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا بڑے ہو کر یا میری اولاد بڑے ہو کر یہ بنے گی، ایسا بناؤں گی، اس کو ایسا بناؤں گی. یعنی بہت کچھ انسان اولاد کے لیے اچھی تمنائیں اور امیدیں رکھتا ہے. لیکن عموماً ہم خواتین کی تمنائیں اور امیدیں کیا ہوتی ہیں کہ ہم بچوں کو کیا بنائیں گے بڑے ہو کر؟ دنیا کا امام بنائیں گے، وہ اتنا کمانے والا ہوگا، وہ اتنے بڑے عہدے پہ پہنچے گا، وہ اتنی بڑی شخصیت ہوگا، وہ اتنا مشہور انسان بنے گا، اور وہ ایسا اور ویسا. لیکن یہاں عمران کی بیوی کی خواہش اور تمنا کچھ اور ہے، دین میں اس کو وقف کر رہی ہیں. پھر دعا مانگ کے کہتی ہیں فتقبل منی، تو مجھ سے قبول کر لے، یعنی میرا یہ نذرانہ قبول کر لے. اب آپ دیکھیے کہ انسان کی قیمتی چیزوں میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، سونا چاندی ہو سکتی ہے، اس کی بلانگنگز میں سے کوئی زمین پراپرٹی ہو سکتی ہے، کوئی گھر ہو سکتا ہے، محبوب ترین چیزوں میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں انسان کے پاس. لیکن سب سے محبوب چیز انسان کی اور خصوصاً ایک ماں کی اس کی اولاد ہوتی ہے. تو وہ ماں اپنی اس محبوب ترین چیز کو جو اتنے انتظار کے بعد ملی تھی اور جو باپ کے جانے کے بعد مل رہی ہے، اس کو وہ اپنے لیے نہیں اپنے رب کے لیے وقف کرتی ہیں، اور پھر اس امید اور تمنا کے ساتھ کہ تو اسے قبول بھی کر لے. ان لفظوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی اس منت میں یا اپنے اس ارادے میں کتنی سچی تھی، کتنی مخلص تھی. اور ان کے اس احساس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بیان فرمایا کہ واللہ سمیع علیم، اور پھر دوبارہ فرمایا انک انت السمیع العلیم، اللہ تو سنتا ہے، اللہ تو جانتا ہے. ان صفات کے ساتھ اللہ کو وہی پکار سکتا ہے جو واقعی اپنی بات میں سچا ہو، اور جو محض اوپر سے اور دکھاوے کو یا دل بہلانے کو یا کسی وقتی جذبے کے تحت یا جذبات میں آ کے ایسا فیصلہ نہ کرے. جس نے اپنا یہ فیصلہ کہ میں اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے لیے وقف کروں گی، اس کا یہ فیصلہ سوچا سمجھا فیصلہ ہو اور اس پر وہ قائم ہو، اور واقعی وہ اس کی اہمیت کو بھی سمجھتی. ہمارے ہاں اگر کوئی ایسا فیصلہ کر بھی دیتا ہے تو عموماً دیکھا دیکھی، اچھا اس نے کیا چلو میں بھی کر لیتی، میں تو گناہ گار ہوں، میرا بچہ دین پر ہوگا تو مجھے بھی بچا لے گا اور مجھے بھی چھڑا لے گا، اور پھر اپنے ہی خاطر. لیکن خالصتاً اللہ کے دین کے فائدے کی خاطر
اپنی اولاد کو اپنے فائدوں سے، اپنی ذات سے الگ کرنا، یہ بہت بڑی قربانی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس کا ذکر کرتے ہیں. اور یاد رکھیے یہ دعا جو انہوں نے کی کہ فتقبل منی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے قبول کیا؟ فتقبلها ربها بقبول حسن، بہت عمدگی سے قبول کیا، بہت اچھی طرح قبول کیا. بہت اچھی طرح کوئی چیز کب قبول ہوتی ہے؟ جب اس کے پیچھے واقعی اخلاص ہوتا ہے، سچی نیت ہوتی ہے. اور سچی نیت کے ساتھ چھوٹا سا کام بھی کر لیا جائے تو اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑا ہوتا ہے. اور خراب نیت کے ساتھ، دکھاوے یا شہرت یا ریاکاری کے ساتھ اگر بڑے سے بڑا کام کیا جائے تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ ایک ایسی خاتون ہے جو بیوہ ہو چکی، اور آپ کو معلوم ہے جو خاتون بیوہ ہو جائے اس کو کون پوچھتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. شوہر کے ساتھ تو بہت ایک شان ہوتی ہے عورت کی، شوہر نہیں تو پھر ہر ایک اس کو فالتو چیز سمجھنے لگتا ہے. اب ایک ایسی خاتون جو بیوہ ہو چکی، جس کے پاس اور کوئی اولاد بھی نہیں، کوئی دنیا نہیں، جو مل رہا ہے اس کو بھی دینا چاہتی ہیں، آخری چیز دینا چاہتی ہیں، اور اس وقت ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا جو لکھتا کہ اچھا یہ حنہ بنت فاقوز نے اس وقت کیا بولا، ذرا آپ مجھے لکھوا دیں اور میں لکھ کے اس کو کسی جگہ محفوظ کر دوں، پھر تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں پڑھتی رہیں کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا. وہ جو اخبار میں ایک خبر دی تھی، وہ ذرا خبر کہیں کٹنگ اس کی سنبھال لیں کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا، تاکہ ان کا نام باقی رہے. کچھ بھی ایسا نہیں تھا. لیکن آپ دیکھیے کہ آج ہزاروں سال کے بعد ہم یہاں بیٹھ کر اس خاتون کی داستان پڑھ رہے ہیں. کس نے محفوظ کیا اس کے اس نشان اور اس کہانی کو؟ اللہ نے. ایک ایسی کتاب میں اس کہانی کو سمو دیا گیا کہ جو قیامت تک بدلے گی نہیں، کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا. یہ ہے اخلاص کا نتیجہ، یہ ہے نیت کا پھل، یہ ہے نیت کا صلہ، یہ ہے سچائی کا فائدہ. ہمارے کام کہیں جمتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے غرض اور نیت خراب ہوتی ہے. تو خراب نیت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے خراب جڑ کا درخت، اس پہ پھل کہاں سے آئے گا اور وہ پھل کہاں تک جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی کوئی اچھائی بچ جائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے خالص کر. اور رب کے لیے خالص کرنے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کہ پھر انسان جب ایک دفعہ ارادہ کر لے تو اس کو بدلے نہیں. یہ نہیں کہ کچا پکا ذہن، آج ایک نیکی کا ارادہ کیا اور کل کو پھر شیطان نے بہکایا تو اپنے ارادے سے باز آیا، اوہ میرے سے غلطی ہو گئی، ریگریٹس، یہ تو میں نے بہت بڑی قربانی کر دی، میرا نہیں خیال کہ میں اس پہ قائم رہ سکوں، اس لیے ختم. نہیں. جو شخص واقعی اللہ کے لیے کرتا وہ اپنے فیصلے پہ کبھی نہیں پچھتاتا، کبھی نہیں نادم ہوتا. وہ کہتا میں نے جو کیا صحیح کیا، کیونکہ میں نے اللہ کے لیے کیا. اور جو انسان اللہ کے لیے نہ کرے اور مقاصد کے لیے کرے، وہ پھر ضرور پچھتاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیونکہ جو اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ کے سپرد اپنے امور کو کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیتا ہے. اور اسی کا نام توکل ہے. چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گی کہ کس طرح اخلاص سے کیے ہوئے کام باقی رہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی داستان، حضرت ہاجرہ کی داستان، ان کا بیٹے کے لیے پانی تلاش کرنا اور پہاڑیوں کے چکر لگانا اور پھر اس شہر کا آباد ہونا. آج اگر ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے تو وہ یقین نہ کر پائیں کہ وہ صحرا کس طرح آباد ہوا ہے دن اور رات. رمضان میں وہاں پر تھی تو وہاں پتہ چلا کہ صرف رمضان کے مہینے میں 10,000 لوگ صرف حرم کی صفائی پر لگے ہوتے. آنے والے اور جانے والوں کی تعداد تو مت پوچھی، صرف صفائی کرنے والوں کی تعداد 10,000، کیونکہ 24 گھنٹے صفائی ہوتی، 8-8 گھنٹے کی ڈیوٹیوں میں کتنے بڑے حرم کے اندر اور باہر کا سارا علاقہ جو ہے وہ مسلسل صاف ہوتا ہے. کتنی رونق اللہ نے اس شہر کو عطا کی ہے اور اس کو ام القریٰ بنا دیا. اور یہ کہانی بھی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ایک عورت سے شروع ہوئی تھی. لوگ کہتے ہیں عورت کو کوئی مقام نہیں اسلام میں، یا عورت کی کوئی چیز قبول نہیں ہے، عورت کا کوئی کردار نہیں. کیسے نہیں؟
مکہ کو آباد کرنے کی کہانی بھی ایک عورت سے شروع ہوتی ہے، عورت کی قربانی، اور وہ بھی اپنے بچے کے ساتھ، سب دنیا کی رونقیں چھوڑ کے صحرا میں جانا گوارا کرتی۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ دنیا کی رونق چھوڑ سکتے ہیں اللہ کی خاطر، دین کی خاطر، کہ ہاں مجھے کوئی شہرت نہیں چاہیے، کوئی نام نہیں چاہیے، کوئی دنیا نہیں چاہیے، بس ٹھیک ہے میرا رب مجھے کافی۔ توکل کر کے تو دیکھیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ خلوص کے ساتھ خانہ کعبہ تعمیر کرتے ہیں، باپ بیٹا دونوں، اور اس وقت وہ بھی کیا دعا مانگتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ انہیں اپنے کام سے زیادہ کام کی قبولیت کی فکر ہے کہ یہ قبول ہو جائے۔ آج قبولیت کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا، ہم سوچتے ہیں لوگوں میں مقبول ہو جائیں۔ اللہ کے یہاں قبولیت ہوتی ہے کہ نہیں؟ لوگ ریکگنائز کر لیں ہم کو۔